الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر ہرگز نہیں تنالو تم پا سکتے البر نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی چیز فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بات سمجھا دی کہ انسان چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، نیکی کے کام کروں، ایسی نیکی کروں جو رب کی جناب میں قبول ہو جائے، اور وہ راہیں تلاش کرتا ہے۔ یہاں پھر بتایا کہ ایمان ہو، عقیدہ ہو، نظریہ ہو، کوئی عمل ہو، دیکھنا اس میں یہ کہ کیا نیک ہے یا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے۔ یعنی ایک انسان جو گروہی تعصب کا، نسلی تعصب کا شکار ہو جائے، پھر اس کی بنیاد پہ کوئی بھی نیک عمل کرے، کیا وہ نیکی کہلاتی ہے؟ وہ تو نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے نیکی کو سمجھنا چاہیے۔ البر کس کو کہتے ہیں؟ بر، البر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جو انسان نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے وہ معمولی سی کیوں نہ ہو، نیک نیت ہو، اللہ کا حکم ہو اس پہ، اور جب کرے تو اس طرح کرے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ نیکی کی شرطیں ہیں کچھ، تب جا کے وہ نیکی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کی پہچان میں بھی ہم مسلمانوں سے یا انسانوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں بس اپنے آپ کو اگر اس دائرے میں رکھ لوں تو میں جو بھی کروں گا وہ نیکی ہوگی، ذرا اس سے باہر نکلوں گا تو وہ نیکی نہیں ہوگی، یا میرے نزدیک وہ نیکی نہیں ہے۔ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ پورے دین کو دیکھ لیجئے، پورے دین کو بہت کم لوگ ہیں جو اپناتے ہیں، بلکہ دین کے اندر سے ایک شے کوئی خاص جو ان کو پسند آ جائے بس اس کا انتخاب کرتے ہیں، اسی کو ہی کرتے ہیں، اسی کے لیے ان کی ساری تگور دور سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے ہی نہیں، جبکہ یہ غلط سوچ ہے۔ دین نام کس کا ہے؟ ٹوٹیلٹی کا، کہ سب الف سے لے کر یا تک آپ دین کو لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ والے نہ بنیں کہ دین پورے کا پورا اس میں سے کچھ شاید چن لی، بس یہی دین ہے میرے لیے، باقی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کا نفلوں پر بڑا زور ہے کہ نفل ادا کرنے ہیں، فرض کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اور کوئی ہے جو کہتا ہے بس نماز پڑھو باقی جو مرضی کرو۔ وہ اس پر بھی لگا ہوا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھنگ اور چرس بیچتا بھی ہے، کہتا ہے یہ میرا الگ کاروبار ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ایسا ہے جو گھر سے باہر رہ کے جو کام کرے وہ سمجھتا ہے یہی نیکی ہے، لیکن گھر میں بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ یہ کیسی نیکیاں ہیں؟ وہ بھئی ذمہ داری ہیں آپ پر، آپ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اللہ کا حکم ہے اس کو بھی نبھائیں، وہ بھی نیکی ہے۔ اپنی طرف سے ایک مخصوص چیز کا چناؤ کر کے اس کو نیکی بنا لینا، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اس کی بھی قربانی دو۔ جو چیز تمہیں بڑی پسند ہے نا، جس کا چناؤ تم نے کیا ہوا ہے اور سمجھتے ہو کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اس کی بھی تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔
تب جا کے تم سمجھو کہ نیک کام ہم نے کیا ہے، ورنہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ معیار بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر پیسہ ہے، کسی کو پیسہ پسند ہے، کسی کو باغات بڑے پسند ہوتے ہیں کہ زمین ہو، زمین میں لہلہاتی فصل ہو، کسی کو اور چیزیں بڑی پسند، ہر کوئی اپنی اپنی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی محبوب چیز تمہاری ہے نا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، ساری نہ دو، اس میں سے مما کا مطلب یہ کہ اس میں سے کچھ جو ہے نا جو تم پسند کرتے ہو، وہ جب تک اللہ کی راہ میں نہیں دو گے نہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ اپنی چوائس کو ہم چھوڑیں، اللہ کی چوائس کو دیکھیں کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، تو وہ پسند اللہ کی پسند بن جائے تو بس یہ نیکی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے ایسے نیک بننے سے جو یہ کہتا ہے کہ میں بس جوان ہوں، میں روزے ہی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں جی میں راتوں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا، اب رات کو سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کو خوش کرنا ہے، تھوڑی سی تو عمر ہے۔ پڑھی ہے نا یہ حدیث؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ مجھ سے بڑھ کر تم نیک بننا چاہتے ہو، مجھ سے بڑھ کر متقی بننا چاہتے ہو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، تم کیسے مجھ سے بڑھ کے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے، اور جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نیکیاں ہیں بھائی، نیکیاں یہ دین کو لیں پورا، جہاں موقع ملتا ہے آپ جدھر جا رہے ہیں راستے میں جو بھی کام کر رہے ہیں دیکھ لیں وہاں دین کیا کہتا ہے، وہ کرتے جائیں، یہی نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ جو نیکی کے مواقع ہیں میں ان کو تو چھوڑ دوں اور کہوں بس نماز پڑھ لوں گا، نفلی پڑھ لوں گا، یہی سب سے بڑی نیکی ہے، یہ نہیں ہے طریقہ۔ تو خرچ کرنا بھی وقت کا، صلاحیت کا، اپنے پیسوں کا، یہ بڑی محبت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کی محبت میں آ کے اپنی یہ سب چیزیں یا ان میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا رہے تو بس یہی نیکی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور ہاں یہ بھی یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی، مِنْ شَيْءٍ کچھ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے کہ تم خوشی سے کر رہے ہو، میری محبت میں ڈوب کے کر رہے ہو یا بوجھ سمجھ کے کر رہے ہو، نیک نیتی سے کر رہے ہو یا بد نیتی سے، میں سب جانتا ہوں۔ بڑا محتاط کیا اس جملہ فرما کے کہ نیکی کرتے وقت انسان اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹول لے اپنے اندر کو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی ہی اہم چیز ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کہیں برباد تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں چیک کرنی چاہیے اس موقع پہ۔ کل الطعام، ہر کھانا، کانا تھا، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے، الا مگر، ما جو، حرم حرام کیا، اسرائیل اسرائیل نے، علی نفسی اپنے نفس پر، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تنزل التورات کہ اتاری جاتی تورات۔ قل کہہ دیجئے، فأتو پس لے آؤ تم، بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ دو باتیں اب یہاں ہم نے پڑھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے مدینہ میں آ کے جس قسم کے کلچر کو انٹروڈیوس کرایا، وہاں ایک بات یہ بھی تھی
کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کے مطابق بتا دی. جس میں اونٹ تھا، اونٹ کا گوشت حلال تھا، خرگوش تھا، اس کا گوشت بھی حلال تھا. جیوز نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم اچھے ہو، کہتے ہو دین شروع سے آ رہا ہے. دین کو تو ہم جانتے ہیں، تم کہاں جانتے ہو؟ پہلے آپ کے آنے سے پہلے بنو اسرائیل میں انبیاء کرام کے لیے، خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کے بعد، اور یعقوب علیہ السلام بھی اور ان کے بعد بھی، ان سب کے لیے اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت حرام تھا، اور تم نے اس کو حلال سمجھ لیا، تم کھاتے ہو. یہ کون سا تمہارا تعلق ہے؟ تم کہتے ہو ہم تو ہمارا تو انبیاء کرام کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا دین تو قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور جو یعقوب علیہ السلام بھی اس کے فالور تھے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام بھی، یہ سب کے سب انبیاء جو تھے وہ اسی اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. مگر یہ کہاں سے تم لے آئے ہو؟ یہ اونٹ کا گوشت تم نے حلال کر دیا، خرگوش کا گوشت تم نے حلال کر دیا. تو اس سوال کا جواب ہے یہ آیت کل الطعام. پھر اس دن آگے بھی آ رہا ہے، ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا تھا، وہ آگے پڑھیں گے. تو پہلے اس سوال کا جواب اللہ نے دیا، کل الطعام، سب کھانے، ہر کھانا، کان حلن، تھا حلال، جس میں اونٹ بھی ہے اور خرگوش بھی ہے. یہ اس کا جواب ہے. ہر کھانا تھا حلال لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے، یعنی کوئی بھی پابندی نہیں تھی کہ یہ حرام ہے، وہ حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ اتاری جاتی تورات. اسرائیل سے مراد کون ہے یہاں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ کھانے کو منع کر دیا تھا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. وجہ کیا تھی؟ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان کو شیاٹیکا کی تکلیف تھی. جانتے ہیں نا شیاٹیکا؟ یعنی یہ درد ہوتا ہے، ادھر کولے سے نکلتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے، اور انسان کی ٹانگ جو ہے نہ ہلا سکتا ہے، نہ درد ہوتا ہے. بڑا شدید قسم کا ایک وین ہوتی ہے جو بالکل اکڑ جاتی ہے، اور جس سے پوری ٹانگ متاثر ہوتی ہے. بندہ چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا. تو سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کی تکلیف تھی. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس درد کو برداشت کرتے کرتے آخر رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے صحت دے دے تو جو انتہائی مرغوب کھانا ہے، جس کھانے کو میں انتہائی پسند کرتا ہوں، وہ میں چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی. اب جو کھانا ہو جو ان کو انتہائی پسند تھا، وہ اونٹ کا گوشت تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اس کو منع کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، جس کے لیے لفظ بولے ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر اس کو حرام کر دیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا. حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، مطلب ہے میری ذات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن بنو اسرائیل ان سب کے لیے حلال ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، یہ حرام ہے. اب ان کے جو فقہا ہیں وہ آپس میں الجھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، وہ حرام ہے. کچھ نے کہا بھائی نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ کھانے سے، اور انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے شفا دے دے تو میں عزیز ترین مرغوب ترین کھانا چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے چھوڑا ہے، اس کو حرام تو نہیں کہا. اور اپنی امت بنو اسرائیل کے لیے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی، کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی کہ بنو اسرائیل سن لے کہ میرا یہ بیان ہے کہ اونٹ کا گوشت آئندہ کے لیے حرام ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آپ کھل کے فرماتے ہیں. خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو
اچانک ہی وحی کے مطابق ایک حکم دے دیا۔ حکم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں الا لا یحل الحمار الاہلی، سنو یہ پالتو گدھا جو ہے نا آج کے بعد حرام ہے۔ جبکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گدھے کو کاٹ کے، اس کا گوشت کاٹ کے، بوٹیاں بنا کے ہانڈیوں میں ہانڈیاں چڑھا رکھی تھیں اور وہ ابل رہی تھیں، بس پکنے والی تھیں۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہم نے ہانڈیاں الٹ دی، ہم نے پھر منہ نہیں لگایا اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو تو یہی حکم دیا ہوتا ہے، رسول تو یہی حکم دیتا ہے۔ اپنے لیے صرف اگر کچھ کہے تو اس چیز کو بھی وہ صحت کی خاطر کہتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے گی ورنہ میں بیمار ہوتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا نا؟ کیا وجہ تھی؟ کہا آپ کو یہ گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے کوئی بو آتی ہے، کوئی ایک پودا ہے وہاں کا ہے اچھا پودا، لیکن وہ جب اس کی خوشبو سونگیں تو اس کو منہ میں ڈالیں تو اس سے ایک بسان بو نکلتی ہے منہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا آپ بو سے ویسی نفرت کرتے تھے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے منہ کی سمیل جو ہے نا میری بیوی کو جائے، جس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم آپ کو دیکھتے تو آپ کے سفید اگلے دانت نہیں بلکہ اندر کی داڑھیں بھی موتیوں کی طرح چمک رہی ہوتی تھی۔ کئی صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلاب کی کستوری کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ اتنا خوشبو میں بسا ہوا انسان ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ ملے ہیں ایسے شخص کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ویسے اسمیل سے نفرت تھی۔ جو ہی آپ کو کہا گیا آپ نے کہا اچھا میں آئندہ اس کا استعمال نہیں کروں گا، تو اتنے لفظ کہے۔ اب آپ نے تو صرف بو سے بچنے کے لیے لفظ کہے نا کہ بو آتی ہے، ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پیچھے بہت سے اور مسئلے تھے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم اتار کے سمجھایا کہ آپ کا ایک چیز کو حرام کرنا اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا یہ سمجھے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر اگر کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس لیے یہ اجازت آپ کو نہیں ملے گی۔ میں اجازت دوں گا کسی چیز کو حرام کرنے کی تو حرام ہوگی ورنہ نہیں، آپ حرام نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ایک حلال چیز ہے، اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے اس کو روکا ہے کہ میں منع کرتا ہوں، میں استعمال نہیں کروں گا، تو امت اسی کو سنت بنا لے گی کہ شہد جس میں ہلکی پھلکی کوئی ایسی یعنی مکھی جو ہے کسی ایسے پودے پر جا کے بیٹھے جو حلال ہو اور لیکن اس کے اندر کوئی سمیل ہلکی سی آ جائے اور وہ اس سے شہد بنائے تو ایسا شہد استعمال کرنا حرام ہے، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو کئی چیزیں ہیں جو دروازے کھل سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ انتباہ بھی کر دیتا ہے۔ اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر اپنے لیے اونٹنی کا گوشت یا اونٹ کا گوشت کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا، تو وہ ایک ان کے لیے واقعی مضر تھا۔ یہ تو ڈاکٹر بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، آپ کی باڈی کو یہ چیز کیا ہے نہیں لگتی، یہ نقصان دیتی ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو میٹھا کھا لیں تو ان کی شوگر بڑھتی ہے، جو دال کھا لیں تو ان کی کیا ہوتا ہے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کئی مسائل ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ذرا پرہیز کرنا پڑتی ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ تو جناب اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اپنی ذات کے لیے، علی نفسہ کا معنی ہے اپنی ذات کے لیے، اس چیز کو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔
مگر ہوا کیا؟ اس کا برے اثرات یہی نکلے کہ بنو اسرائیل نے اس چیز کو اپنے لیے حرام ہی کر دیا کہ بس یہ حرام ہے، خرگوش کا گوشت نہیں کھاؤں گا، انہوں نے کہا جی یہ بھی حرام ہے۔ کہیں بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہو کہ اونٹ کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، یا امت کے لیے حرام ہے، میری امت کے لیے، یا خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو بات یہ فرما رہے ہیں کہ اسرائیل نے صرف اپنی ذات کے لیے اس کو حرام قرار دیا تھا، روکا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، ورنہ اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے ان کے لیے۔ اور یہ ساری باتیں کب طے ہوئی تھیں؟ من قبل ان تنزل التورات، یہ تو تورات کے نازل ہونے سے بھی بہت پہلے کی باتیں ہیں، بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ اور یہی چیزیں، یہی رسمیں، یہی عادتیں، یہی خیالات، یہی فقہ ان کے اندر چل پڑی، اور وہ اسی کو سختی سے فالو کر رہے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ان کا یہی نظریہ تھا کہ جناب اونٹ کا گوشت حرام ہے، خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ اگر آپ واقعی اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو انبیاء کرام کی تھیں، اور انبیاء کرام نے جو دین دیا تھا اور جن چیزوں کو حلال یا حرام بنایا تھا، تو آپ ان چیزوں کو حلال کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تورات اترنے سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ تورات اب تمہارے پاس بطور ایک شریعت کی کتاب موجود ہے۔ یہ مسئلہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے، اونٹ کا گوشت یا خرگوش کا گوشت، اپنی کتاب تو لاؤ، کوئی ثبوت تو لاؤ کہ یہ حرام ہے۔ قل فأتوا بالتورات، کہہ دیجئے کہ لے آؤ، تو لے آؤ تورات کو، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے کہ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، خرگوش کا گوشت حرام ہے۔ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کو تم پڑھو، اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ ڈھونڈ نکالو کوئی آیت، کوئی مسئلہ کہ جس میں یہ لکھا ہو جو تمہارا دعویٰ ہے۔ اگر نہیں لکھا تو پھر سنو، فَمَنِ افْتَرَا، تو جو کوئی گھڑ لے، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اوپر اللہ کے جھوٹ کو، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، بعد اس کے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ الظالمون، جو ظالم ہیں۔ جب کتاب میں کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی آیت ہی نہیں، کوئی حکم ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی اللہ نے بیان نہیں کیا تورات میں، تو پھر دوسرا مطلب یہی ہے نا کہ تم اللہ کے نام پر ایک مسئلے کو گھڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک جھوٹ کو گھڑ رہے ہو، اور اسی جھوٹ کو تم پھیلا رہے ہو، اور اسی جھوٹ پر تم عمل کر رہے ہو، اور اسی جو حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس کے مقابلے میں تم جھوٹ کا غلبہ چاہتے ہو۔ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو تم نے گھڑا ہے اللہ کے نام پر۔ تو کیا ہم تمہیں کیا کہیں کہ تم نیک لوگ ہو؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ قُلْ صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے رسول، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فَاتَّبِعُوا، تو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ، جو یکسو تھے، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اللہ کے رسول ان کو بتائیے، یہ وحی مجھ پر اتری ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کا کھانا بنو اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے صرف اپنی ذات کے لیے اونٹ اور خرگوش کے گوشت کو روک لیا تھا بس، اور یہ تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ باقی رہا یہ کہ تم کہتے ہو نہیں ہماری شریعت میں یہ چلتا آیا ہے، تو تمہاری شریعت کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اسے کھولو، پڑھو، بتاؤ کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے۔ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہم خود اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑھ کے، فتوے بنا کے، مسائل بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور حق کو ہم پسند نہیں کر رہے۔ قُلْ صدق اللہ، اللہ کے رسول ان سے فرما دیجیے کہ سچ فرمایا اللہ نے، جو یہ بات کہی جا رہی ہے قرآن میں یہ سچی بات ہے، تم جھوٹے ہو۔
یہی حقیقت ہے. تاریخ کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا ہے. اس کا تم تجزیہ کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بغیر ثبوت کے ہم ایک مسلک رکھتے ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس نے تو ہماری تاریخ کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور واقعی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، چھوڑو اس اختلاف کو، ایسی معمولی سی، ایسی ہلکی ہلکی باتوں کو، ایسی ضد کو، تعصب کو، ایسی مخالفت کو، بلکہ کیا کرو، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم تابعداری کرو، پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ یہی اسلام ہے. وہ صرف اسلام کو ہی دیکھتے تھے، وہ ادھر ادھر کے جو ایگزٹ ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جو ادھر ادھر کی نالیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے وہ نہیں پیتے تھے، وہ چشمہ صافی سے پیتے تھے، اس سے نکلنے والی جو نہر ہے وہ اس سے پیتے تھے. لہذا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، یکسو تھے وہ، اس کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے. یہ مشرکوں والا کام ہے. یعنی اللہ کا دین ہو، اللہ کی کتاب ہو، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی کتاب کو، کسی اور کی بات کو ترجیح دے دی جائے، گویا کہ وہ شریک بن گئے کتاب میں. ایک کی بات کتاب اللہ کے ساتھ ملا کے اس کتاب اللہ کی بات کو چھوڑ دی جائے اور دوسرے کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ شرک کرنا ہے. اس کو یوں سمجھیے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اطاعت اور اتباع میں وحدہ لا شریک ہیں. کوئی بھی اگر آپ کے مقابلے میں شریک بنا لیا جائے کہ میں اس کو بھی یہی مقام دیتا ہوں جو رسول کا ہے، میں اس کو بھی وہی، اس کی بات کو بھی وہی وزن دیتا ہوں جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وزن ہے، تو یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے. یہ کام غلط لوگوں کا ہے. اس لیے تم سوچو، اپنے نظریے کے بارے میں سوچو، اور اس ضد کو سوچو جو تم نے مسلمانوں کے خلاف اپنا لیا، اور مسلمانوں کو تم تانے دیتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو کہ یہ ہیں رسولوں کے فالور. اور پچھلے دین میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دین دیا تھا اس میں تو یہ چیزیں حلال نہیں تھیں، مگر مسلمانوں نے اس کو حلال بنا رکھا ہے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے، اس کو چھوڑو. اب دوسری بات، دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ انبیاء جو بنو اسرائیل ہیں ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی جب نماز فرض ہوئی تو یہ بھی کیا کرتے رہے، اسے قبلہ اول سمجھتے رہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن پھر چھوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ سارے انبیاء کا وہی قبلہ رہا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شروع میں ہی قبلہ رہا، پھر بعد میں چھوڑ دیا. اب بتائیے کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ آخر ہم سچے تھے نا، ہمارا قبلہ صحیح تھا نا، تو پہلی نمازیں مسلمانوں نے اس طرف پڑھی ہیں. تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سنو، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، لا یقیناً، الذی وہی ہے جو ببکہ بکہ میں ہے، مکہ میں ہے، مبارکن جو بڑا بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے. سمجھایا ہے کہ دیکھو جھگڑنے کی کیا بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا رخ کروایا ہے ابتداء میں، اور بعد میں بیت اللہ کی طرف کروا دیا ہے، تو وہ بیت اللہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، اور اس کی فوقیت
اس گھر پر، بیت المقدس پر، اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہلا گھر جو بنایا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ یہی بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ کو بکہ کہہ دیا یہاں، اور بکہ کا لفظ پرانا ہے، اسی کو بولا ہے۔ تو یہ بکہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں بکہ یا بکو کا مطلب ہے توڑ دینا، توڑ دینا۔ تو یہاں جو بھی آتا ہے نا مکہ میں، اور خاص طور پر بیت اللہ میں، اور ان مناظر کو دیکھتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے کفر کو یہ گھر توڑ کے رکھ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان بھی اگر وہاں جائے تو یہ گھر، یہ علاقہ مسلمان کی بد عملی کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام بکہ ہے۔ بکہ پرانا نام اس کا عربوں نے رکھا ہوا تھا کہ جب جاتے ہیں وہاں تو یہ اندر سے ہمارے توڑ پھوڑ کر کے ہمیں بندہ بنا دیتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس کے آگے جھکتے ہیں، پھر اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے روتے ہیں، اور ہماری مرادیں یہیں پوری ہوتی ہیں۔ تو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ بنایا، وہ کون سا گھر ہے؟ جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ اور اسی وجہ سے بیت اللہ اور بیت المقدس کے تعمیر میں 40 سال کا یا 40 کا فرق ہے۔ تو پہلا گھر وہ ہے، اس کے بعد یہ بنا ہے۔ تو پہلے گھر کو اگر ترجیح دی جا رہی ہے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اور اس کی خوبی یہی ہے کہ مبارکن، یہ بڑا بابرکت ہے۔ بندہ جائے وہاں، سچی بات یہ ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ بس خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے بندے کی، اس کی آنکھوں سے جھڑی لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بس جس طرح پھر دعائیں کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پکا عہد کرتا ہے، اور واقعی اپنے آپ کو وہ چینج کر لیتا ہے۔ یہ ہے بکہ کا کام، یہ ہے بڑی برکت۔ اور پھر برکت اور بڑھتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ انسان وہاں جائے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ مکہ، اور پھر مکہ جیسا شہر، اور مکہ کے اندر یہ خانہ کعبہ ہے کیا یار؟ اس میں کیا رکھا ہے؟ لوگوں کی اتنی اٹریکشن کیوں ہے؟ لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں وہاں، لیکن برکت وہاں یہ ہے، نہ پانی ختم ہوتا ہے، نہ کھانا ختم ہوتا ہے، نہ پھل ختم ہوتا ہے، نہ سبزی ختم ہوتی ہے، آ رہی ہے وہاں۔ لوگوں کا اتنا فلو اگر کسی اور دنیا کے بڑے شہر میں ہو جائے تو وہ شہر شاید بند کر دیں، یہ ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، اور سارا سال ہو، لوگ گھبرا جائیں، مگر اس میں یہ برکت تاحال موجود ہے۔ پھر وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور باعث ہدایت ہے دنیا والوں کے لیے۔ دنیا دیکھے اس کو تو واقعی دنیا والوں کو اس کا جو رنگ و روپ ہے خانہ کعبہ کا، اور مسلمانوں کا وہاں پہ طواف کرنا ہے، اور کسی مسلمان کا وہاں احرام باندھ کے آنا ہے عمرہ کے لیے، عبادت کرنا ہے، صفوں میں کھڑا ہونا ہے، یہ سب چیزیں لوگوں کو باور کراتی ہیں یار کوئی سسٹم ہے، یہ خود بخود ان کے اندر کنٹرول کر رہا ہے، یہ اسی سسٹم کے بندے بنے ہوئے ہیں، ان پر کوئی بھی چیک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور لوگ اسی چیز کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ واقعی کوئی اچھا نظام ہے یہ۔ اس کی مثال جو ریسنٹلی ہے وہ میں یہی دوں کہ ایک انٹرویو میں ایک انگلش خاتون ہے جو مسلمان ہوئی تھی، طالبان نے اس کو گرفتار کیا ہوا تھا کچھ عرصہ، اور پھر اس کو رہا کیا صرف اس شرط پہ
کہ یہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہے، تم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا، پہلے اس کو پڑھنا اور پھر اس کے بعد کچھ اور کرنا۔ اس نے وعدہ کیا، وہ رہا ہو کے واپس آئی، اس نے قرآن مجید کو پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پھر کتاب بھی لکھی طالبان کے بارے میں، اور اس نے بتایا وہ کیسے انسان تھے، کتنے نیک تھے، کتنا حیا تھا ان میں، مجھے انہوں نے کتنا پروٹیکٹ کیا، میری عزت عصمت کس طرح محفوظ رہی۔ اس نے سب چیزیں لکھی اس میں۔ تو وہ انٹرویو دے رہی تھی BBC پہ، تو اس نے اسے کہا تم نے ایسا دین قبول کر لیا ہے جو بدوؤں کا ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ویل آرگنائزڈ نہیں ہیں، ان سویلائزڈ ہیں، یعنی اس طرح کے تانے دیتے ہیں نا ہمیں۔ وہ تھی عورت، اس نے یوں کر کے انہوں نے کہا بی کوائٹ، چپ رہو۔ وہ بڑا حیران رہ گیا کہ مجھے اس طرح یہ ڈانٹ رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ کیا تم نے کبھی خانہ کعبہ میں اندازہ لگایا کہ وہاں عمرہ کے لیے حج کے موقع پر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا ہاں میں نے دیکھا ہے، ملینز ہوتے ہیں۔ ان کے یہ ملینز کون ہیں پتہ ہے؟ یہ ان سویلائزڈ ہیں تمہاری نظروں میں، بیک ورڈ ہیں تمہاری نظروں میں، مگر وہاں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، عرب بھی ہے، اجمی بھی ہے، کمزور بھی ہے، بڑا بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، عام رعایا کا بندہ بھی ہے، سب آتے ہیں وہاں، سب سکیٹرڈ ہیں۔ میں تمہیں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم مسلمان یہ دین کیسا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ سب مسلمان، ان کا خیال اذان کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ لاکھوں لوگ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب وضو کر کے فوراً پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، اور اذان اور نماز میں صرف 10 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، 10 منٹ کا فرق ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر 10 منٹ کے اندر یہ ملین سے زیادہ لوگ صرف ایک تکبیر پہ، جب مکبر تکبیر کہتا ہے تو یہ سارے آرگنائز طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب۔ اور پھر جب امام کہتا ہے سوو، برابر ہو جاؤ، تو ہر نمازی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ساتھ کھڑا ہوں اس کے کہ نہیں، میرا پاؤں اس کے ساتھ مل رہا ہے کہ نہیں، میں آگے تو نہیں ہوں، پیچھے تو نہیں ہوں۔ اور یہ سارا زیادہ سے زیادہ 20-25 سیکنڈ لیتا ہے۔ 20-25 سیکنڈ میں 2-4 ملین لوگ جو ہیں اتنے ویل آرگنائز طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک امام جو ہے اس کی معمولی سی آواز پہ وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بتاؤ کیا تم لوگ ایسا کر سکتے ہو؟ تمہارے ہاں اس طرح سکیٹر لوگ ہوں، تمہیں جمع کرنے میں، ان کو سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے پہلے سوال کیا اس سے، انہوں نے کہا ملینز ہوں تو کم از کم 2-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اتنی فورسز چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ آپ سویلائزڈ ہیں اور اب مجھے تانا دیتے ہو، کبھی دیکھ لیا کرو ان چیزوں کو بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہی چیزیں ثبوت ہیں اس بات کا کہ یہ مقام بھی بڑا مبارک ہے، اور جو لوگ ہیں وہ بھی حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے رکھی ہے۔ اور تم جیسے لوگ اگر اس مناظر کو دیکھیں تو ان کے دل بھی پسیج جائیں۔ یہ اس نے بات بڑے دھڑلے سے کی۔ یہ دیکھیے نو مسلم جب مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ ہمارا جو ٹریڈیشنل وے ہے نا، ایک سیکھا سکھایا، ماں باپ سے سنا تو جواب دے دیا، وہ اس طرح نہیں سوچتے، وہ بڑے عجیب طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ واقعی یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، قابل غور بات ہے یہ۔ تو یہ ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور دنیا والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور یقین مانی انہی مناظر کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسی میڈیا پہ یہ چیزیں آئیں ہیں، یہیں پاکستان میں بھی وہ لوگ
جو ذرا پرے رہتے ہیں دین سے، وہ ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل بھی کھنچتا ہے، یار ہم بھی ایسے بنیں، چھوڑیں یار کاموں کو، چلیں توبہ کرتے ہیں، چلیں عمرے کا ٹکٹ کٹاتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں۔ لوگ جاتے ہیں، پھر کھنچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو نہ وہاں کوئی باغات ہیں، نہ سمندر ہے، نہ کوئی سی سائیڈ ہے، نہ کوئی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، نہ ہوٹلوں میں وہ بندوبست ہے جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی سیرگاہ نہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، للذی، یقیناً وہی گھر ہے جو بے بکہ بکہ میں ہے، مبارکن، بڑا بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح روشن نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، آیات، کئی نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کا گھر اپنا، بیت اللہ، اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر جائیں تو اس میں ایک بے شمار نشانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ بے شمار نشانی سے مراد یہ کہ پہلے لوگوں کے کوئی استعمال کی چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں وہاں۔ اب ان کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ جب قرآن اترا تھا تو کچھ چیزیں سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور ان کے خاندان کی جو پرانے لوگ تھے وہاں موجود تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور سے پہلے کا بنا ہوا، فرشتوں نے اس کو بنایا، ابھی تک وہ اپنے مقام پہ موجود ہے۔ ایک بڑی نشانی ہے کہ پورا زمین کا آپ گلوب لے لیں تو جہاں جہاں آبادی ہے، اس آبادی کے بالکل مڈ میں، درمیان میں، عین درمیان میں، ناک کی سیدھ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مکہ نظر آئے گا، اور مکہ کے بالکل درمیان میں یہی خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب جو کیا ہے وہ یہی جگہ کی ہے۔ پھر نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی وہاں جائے تو مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ پھر نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اور ان کا بیٹا اسماعیل، انہوں نے جو وقت وہاں گزارا شوہر یا باپ کے بغیر، وہاں کیا کچھ ہوا۔ صفا اور مروہ پہاڑی ایک نشانی بن گئی، پھر اس کے دوڑ کے نتیجے میں وہاں پر ایک چشمہ نکل آیا جس کو بیر زمزم کہتے ہیں، وہ بھی ایک نشانی ہے پرانی۔ یہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا اس علاقے میں جہاں کچھ پودا نہیں اگتا وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں رکھ دی ہیں، ماننے کے لیے ہی باتیں کافی ہیں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے جس کو مقام کو دیکھ کے انسان ضرور یہ سوچتا ہے یار خلوص کس چیز کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں انتہائی خلوص کے ساتھ اس بیت اللہ کی تعمیر کی، بیٹے کو ساتھ لگایا، اور جب بنا رہے تھے تو یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، یہ چھوٹی سی محنت مزدوری کی ہے، اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ مقام ابراہیم بندے کو آگاہ کرتا ہے کہ بھائی کوئی کام کیجئے خلوص کی بنیاد پہ کیجئے، اللہ اس کو بڑی ویلیو دے دیتا ہے، اور خلوص کی بنیاد پہ کیا ہوا کام نہ صرف اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی بھی رکھتا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھتا ہے۔ وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عملوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی داخل ہوا اس میں وہ ہو گیا امن والا، یعنی بیت اللہ میں اس کی حدود میں جو داخل ہو گیا اس کو وہ امن مل گیا۔
امن سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی قاتل بھی اگر بیت اللہ کی حدود میں نظر آئے تو مقتول کا وارث اگر دیکھتا ہے کہ قاتل میری پہنچ میں ہے تو اس کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، یا اس کی طرف کوئی ہتھیار اٹھائے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ نہیں، اللہ کی طرف سے اب اس کو امن مل چکا، اب اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اور آمنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی یہاں عبادت کے لیے آئے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ کسی شر پسند کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے مسلمانوں کی عبادت میں معمولی سا بھی خلل آئے۔ یہ امن کو پامال کرنے والا شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ ملحد فی الحرم، حرم میں فساد چاہنے والے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ نے اس کو بیت اللہ بنایا ہے، امن والا شہر بنایا ہے، یہاں امن ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ یعنی جب سے یہ خانہ کعبہ بنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے ارد گرد امن ہی امن رکھا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے مکی لوگ کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور جو لوگ اس مکہ سے دور ادھر ادھر رہتے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی، وہاں اپنے گھروں سے بھی وہ اچک لیے جاتے ہیں، ان کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، مگر یہاں جو بھی رہتا ہے وہ امن میں رہتا ہے۔ تو وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، تو لہذا فرض بنتا ہے ہر مسلمان کا بھی جو بھی وہاں حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، وہ نہ صرف خود امن میں رہے بلکہ دوسروں کو بھی امن میں رکھنے کی تلقین کرے کہ امن میں رہو، کوئی یہاں سوچ باغیانہ لے کے نہ آنا، کوئی ملحدانہ سوچ لے کے یہاں نہ آنا، کوئی یہاں شر پسندی قبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو فوراً اتھارٹیز کو اطلاع دے کہ یہ بندہ مفسد فی الحرم ہے، اس کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیتی، حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع، جو بھی استطاعت رکھتا ہے، الیہ، طرف اس کے، سبیلا، راستے کی۔ یہ بھی ایک اور فرض ہے جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں، اور اسلام کا یہ 5واں پلر ہے، یہ سب سے آخری حکم ہے 5ویں پلر کا جو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ 2 ہجری کو یہ بھی حکم اترا تھا۔ تو یہاں حج بیت اللہ فرض تو کیا ہے الناس، سب انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ حج بیت اللہ فرض کیا ہے، للہ علی الناس، اللہ ہی کے لیے ہے، لوگوں پر فرض، یہ معنی اس کا۔ حج البیتی، حج بیت اللہ کرنا یا حج کرنا بیت اللہ کا، تو اس میں 2-3 چیزیں آ رہی ہیں۔ للہ پہلے لفظ ہے، اللہ ہی کے لیے، یہاں پھر بتایا نیک عمل کرنے جا رہے ہو تو اپنے اندر کی حالت کو ٹھیک کرنا، نیت درست کر لینا۔ حج کرنا ہے تو سوچ لو یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں نا، تو ایک مسلمان جب عبادت کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے، وہ اس لیے کرتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اگر راضی ہو جائے تو راضی ہونے کے بعد وہ اتنا دے گا جس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، بس، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو للہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اس لیے اپنے اس نیک عمل کو ریاکاری کی نظر نہیں کرنا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میں جاؤں تو لوگ مجھے ہار پہنائیں، واپس آؤں تو میرا زبردست استقبال ہو،
اور ہاروں سے لدا میں گھر پہنچوں اور اپنے نام کو بھی میں بدل دوں الحاج. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے، دکھاوا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ نیک عمل ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا. پھر الناس سے مراد کون ہے؟ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ وہاں پہنچیں، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بت پرست بھی نہیں. یہ وہی جائے گا جو حج بیت اللہ کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. کون سمجھتا ہے؟ مسلمان. تو ناس سے مراد مسلمان ہے. تو حج بیت اللہ کرنا یہ اسلام کا 5واں پلر ہے. لیکن اس کی ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو طرف اس کے راستے کی. یعنی حج وہ کرے مسلمان جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس آنے جانے کا پیسہ ہو. وہ جائے تو پیچھے اس کے اگر بچے ہیں تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کا خرچہ موجود ہو. یہ استطاعت ہے. بیمار نہ ہو، بہت بیمار نہ ہو، کیونکہ بیماری کے عالم میں انسان کے پاس ہمت نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اس کو استطاعت نہیں ہے تو یہ نہ جائے. تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں بیمار، لیکن اکثریت الحمدللہ صحت مند ہے. تو اس لیے جن کے پاس استطاعت نہیں ان کے لیے حج فرض نہیں. کیسے؟ مثلا میرے دل میں خواہش تو بہت ہے میں حج کروں، مگر استطاعت نہیں ہے. میں کہوں میں قرضہ لے لوں جا کے حج کراؤں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. حج فرض ہی نہیں ہے، اس پہ نہ جائے کوئی نہیں. جو دل کے اندر تڑپ ہے اللہ اس کو جانتا ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے حج کا مل سکتا ہے. اسی طرح میرے اوپر قرضہ ہے، میں قرضہ ادا نہیں کر رہا جو وقت پہ مجھے ادا کرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں حج کر رہا ہوں اور اپنے پیسوں سے جا کے حج کر آتا ہوں، اور جو مقروض ہے وہ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے کہ اس نے مجھے دینا تھا غائب ہو گیا، اب 2 مہینے بعد آئے گا، مجھے پیسے پتہ نہیں دیتا ہے کہ نہیں، کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں، میں خرچ کر کے آیا ہوں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اگر رقم بچتی ہے تو حج کرے، نہیں تو اگلے سال کر لے. قرض ادا کرنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ بندہ جا کے اپنی ذات کے فائدے کے لیے صرف حج کر لے. تو استطاعت میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں. استطاعت میں وہ خاتون بھی آ جاتی ہے جس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا باپ اس کے ساتھ چلی جائے. لیکن اگر اس کا شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو وہ اکیلی نہیں جا سکتی. یہ اس کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے. تو یہی مسائل ہیں تھوڑے سے جو اس میں آ گئے استطاع الیہ سبیلا میں. ومن کفرا، اور جو کفر کرے، جو کہے نہیں حج بیت اللہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں مانتا یہ فرض ہے، تو اللہ فرماتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے دنیا والوں سے، نہ کرے. کیا نقصان کر دے گا میرا؟ میں تو اس کے فائدے کی بات کر رہا تھا کہ جا کے حج تو کرے، دیکھے اس کے اندر اس کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کو عبادت میں کتنا مزہ آتا ہے اور اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. نہیں جانا تو نہ چاہے، لیکن دل کے اندر سے اس کو اچھا نہ سمجھنا، کفر کرنا کہ نہیں میں نہیں سمجھتا اس کو، خام خواہ پیسے جا کے اپنے آپ کو وہاں ایسے علاقے میں لے جاؤں جہاں بدو لوگ رہتے ہیں، جہاں کوئی رہنے کی مناسب جگہ نہیں، یا لوگ ادب سے نہیں بولتے، انگریزی نہیں جانتے یا فلاں زبان نہیں جانتے، اور وہی سب کچھ ہے وہاں موجود، دنیا وہاں ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، جا کے تو دیکھو. لیکن یہاں کفر سے مراد کیا ہے کہ بندے کے پاس استطاعت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اور اس کے باوجود کہ میں نہیں جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ بندہ جا بھی سکتا ہو، استطاعت بھی ہو، ہیلدی ہے، پیسہ بھی ہے، جائے آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، اور بیوی بچوں ان کا بھی خرچہ ہے، کہتے میں نہیں جاتا.
تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ بندہ حج نہیں کرتا تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یہ آپ کے الفاظ ہیں. یعنی ظاہر ہے اس کا نظریہ پھر وہی ہے جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے کہ حج کرنا فرض نہیں ہے, حج کو ہم مانتے نہیں. وہ جس طرح کفر کرتے ہیں یہ بندہ بھی ویسے کفر کر کے انہی کی موت مر رہا ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو بے شک اللہ غنی ہے دنیا والوں سے. قُلْ یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے اے اہل کتاب, لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ, کیوں تم انکار کرتے ہو, کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا. وَاللَّهُ شَہِیدٌ, اور اللہ خوب گواہ ہے, عَلَى مَا تَعْمَلُونَ, اوپر اس کے جو تم عمل کرتے ہو. یہ اللہ کی آیات ہیں, حج بیت اللہ, خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے ارد گرد بہت سی اور آیات. تم کہتے ہو نہیں, ہم نہیں مانتے. اور پھر قرآن مجید کے بہت سے احکام ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی درج ہیں, تم ان کو بھی نہیں مان رہے. یہ کیسا وتیرہ ہے تمہارا؟ کتابی ہو کے, علم رکھتے ہوئے تم ان کا انکار کرو تو تمہیں زیب نہیں دیتا. یہ مکہ کے یا عرب کے کوئی بدو جن کو نے کبھی کچھ پڑھا نہیں, کبھی سنا نہیں, وہ انکار کریں تو ان کے لیے کچھ گنجائش بن سکتی ہے. تم تو کتابی لوگ ہو, تمہارے پاس تو علم ہے, کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو پوری طرح پتہ ہے, وہ خوب گواہ ہے. وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے کہ کیوں مخالفت کر رہے ہو, کیوں نہیں مان رہے, ضد ہٹ دھرمی پہ کیوں تم اتر آئے ہو, سب اللہ کو پتہ ہے. قل یا اہل الکتاب, کہہ دیجئے اہل کتاب, لم تصدون, تم کیوں روکتے ہو یا پھیرتے ہو لوگوں کو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, من, اسے جو, آمنا, ایمان لایا, تبغونہا, تم تلاش کرتے ہو اس میں, عوجا, ٹیڑھا پن, وانتم شہداء, حالانکہ تم گواہ ہو, وما اللہ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ, بغافل, غافل, عما تعملون, اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یا اہل کتاب, تمہارا ایک کام, ایک عجیب و غریب قسم کا مشغلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو, اسے کہتے ہو تمہیں پتہ ہے اسلام میں کتنی خرابیاں ہیں, اور اسے کہتے ہو کہ دیکھا ہے فلاں فلاں نے یہ کیا, یہ اسلام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بری تصویر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں, انہوں نے یہ کچھ کیا ہے. تو اس طرح بدگمانیاں پیدا کر کے, شکوک پیدا کر کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بھی نہیں آنے دیتے تھے, اور جو ایمان لے آ چکا ہوتا تھا اس کو بھی اس دین سے برگشتہ کر کے اس کے لیے ٹیڑھے راستے تلاش کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ کسی طرح مسلمان نہ رہے, دین کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نہ کوئی شک پیدا ہو جائے یا دین چھوڑ دے. یہ ہے تبغونہا عوجا. تکلیف ہوتی تھی نا ان کو کہ آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, سچائی کو قبول کیا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم اہل کتاب ہوتے ہوئے ہمیں جھوٹا کہا جا رہا ہے, اور پھر دلائل ایسے دیے جا رہے ہیں کہ واقعی جس سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ پیچھے پڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ حرکتیں تم کرتے ہو میں معمولی سا بھی غافل نہیں ہوں, میں الرٹ ہوں تمہارے ایک ایک حرکت پہ, ایک ایک بات پہ, اندر کی اور باہر کی حالت پہ. یا ایھا الذین آمنوا, اب ہمیں سمجھایا مومنو, ان تطیعوا, اگر تم اطاعت کرو گے, فریقاً, ایک گروہ کی, من الذین, ان میں سے جو, اوتوا الکتاب, دیے گئے ہیں کتاب, یردوکم, وہ پھیر دیں گے تمہیں, بعد ایمانکم, بعد تمہارے ایمان کے, کافرین, کافر بنا کے. ہمیں سمجھایا کہ مومنو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یہ تہیہ کر چکا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ورغلائیں گے, ان کو ان کے دین سے متنفر کریں گے, ان کی کتاب سے متنفر کریں گے, ان کے رسول سے متنفر کریں گے, یا دین کا جو طریقہ کار ہے اس سے متنفر کریں گے, اور لوگوں کو کہیں گے یہ بڑا پرانا دین ہے, بیکورڈ لوگ ہیں, یہ آگے نہیں بڑھنے دیتے تمہیں. تو ایک گروہ ان کا ہر وقت الرٹ رہے گا, جن کی کوشش یہ ہوگی
کہ وہ تمہارے اندر داخل ہو کے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد مرتد کر دیں، تمہیں کافر بنا دیں. وہ یہ چاہیں گے. بے شک تم اپنا نام نہ بدلو، نام ہو عبداللہ، لیکن اندر سے تمہیں جب بدل دیا انہوں نے تو بس تم بدل گئے. اب عبداللہ نام کوئی فائدہ نہیں دے گا. عبداللہ نام سے بندہ مسلمان نہیں رہتا جب تک کہ اندر سے پکا مسلمان نہ ہو. تو ان کی پوری کوشش ہوگی. یہ اس وقت جب وحی اتر رہی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس وقت کے حالات، اس وقت کی خطرناکی وہ مسلمانوں کے سامنے رکھی گئی ہے. اب کیا ہے؟ اب تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہیں، وحی بھی نہیں اتر رہی، کتاب موجود ہے، کتاب کو سمجھانے والے بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے. پھر اس کے باوجود انسان اپنے دین کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ یارانہ رکھے، انہی کے کلچر کو، انہی کے تہذیب کو پسند کرے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو بڑا اچھا لگے، اور جو سنت ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت ہے اس کو اپنانا بڑا یوں لگے کہ جیسے میں بالکل ہی اجڑ گنوار یا پینڈو بن جاؤں گا. دھیان کرے، مت مروب ہوں ایسے لوگوں سے. مروب ہوئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تمہارے ایمان سے تمہیں نکال کے واپس کفر کی طرف لے جائیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، جب کہ تم تُتْلَى عَلَيْكُمْ، پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ، اور تمہارے اندر ہیں رسولہ، اس کا رسول. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو بھی تھام لے گا اللہ کو، فقد، تو تحقیق، ہدیہ، وہ ہدایت دے دیا گیا، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، طرف سیدھی راہ کے. یعنی اللہ کا رسول موجود ہے، قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے، وقتاً فوقتاً آیات اس پر نازل ہو رہی ہیں. اب اس ساری گائیڈنس موجود ہے، رہنمائی وقتاً فوقتاً تمہیں دی جا رہی ہے. 5 وقت کی تم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہو، وہ آپ کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، مسائل سمجھا رہے ہیں، عقائد سمجھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں. کیا آپ کے ہوتے ہوئے پھر بھی تم کفر کرو گے؟ قرآن موجود ہو، سیرت رسول موجود ہو، پھر بھی کفر کرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو انہی کی زبان میں سمجھایا، کیونکہ مسلمان جب ان لفظوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ، ہم کافر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ کیسے ممکن ہے. اور واقعی کوئی مسلمان اسلام لانے کے بعد مرتد نہیں ہوا آپ کے دور میں، لیکن بعد میں بڑی کوششیں کی گئیں، اور جو کوششیں اب تک جاری ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں دیکھو قرآن پڑھا جائے، اس کو جا کے سنو، پڑھا جاتا ہے تم پر، سیرت رسول بتائی جاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بتاؤ کس کو ترجیح دے سکتے ہو؟ قرآن کے علاوہ کیا کسی اور کی کتاب کو ترجیح دو گے؟ یہ جو لینن، مارکس، ماؤ زے تونگ اور اس قسم کی بڑی بڑی شخصیات جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ گزری ہیں، جو نہ اللہ کو مانتی تھی نہ کسی اور نظام کو تسلیم کرتی تھی، ان کا اپنا بنایا نظام تھا، کیا انہی کو اچھا تم سمجھو گے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر رسول اللہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی لائف کو پریکٹیکلی قرآن مجید کی تفسیر بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. کیا ان دونوں کے ہوتے ہوئے تم کفر کر سکتے ہو؟ مسلمان کے پاس تو یہ بہت زبردست دلیل ہے، بہت زبردست مصدر ہے، سورس ہے ہدایت کا، رہنمائی کا. اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کو تھام لے. اللہ سے مراد اللہ کے دین کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو مضبوطی سے تھام لے، فقط، تو یقیناً کوئی شک نہیں، یہ گارنٹیڈ ہے کہ ہدیہ الی صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا. کوئی کہتا نا میں ہدایت پہ کیسے آؤں؟
کون مجھے لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، بس اسی کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، یقین مانو تم ہدایت پر ہوگے، تمہیں اللہ نے راہ دکھا دی، تمہارا مزاج ہی اس میں ڈھال دے گا۔ جب مزاج ہی یہ بن جائے کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت ہو سکتی ہے؟ تو یہ گارنٹیڈ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو یا ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، حق جیسا کہ حق ہے، تقاتہ اس سے ڈرنے کا۔ یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم مومن بن چکے ہو تو اب اس کے کسی بھی فرمان کی مخالفت نہ کرنا، اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے باز رہنا۔ یہ ہے تقوی کرنا۔ اللہ کا تقوی یہی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ فرمائے انسان اس کو قبول کر لے، اور جس چیز سے وہ روکے انسان اس سے باز رہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب کے سب۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین ہے، دین اسلام، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اللہ کی رسی۔ سب کو کہا ہے کہ وہ اس رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑیں، اور اللہ کی رسی بڑی مضبوط ہے آلریڈی، یعنی دین ہمارا اتنا مضبوط ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی مقابل نہیں لا سکتا۔ اس لیے تو دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلمان سب بھی مل جائیں، وہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو توڑ سکے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں 1500 سالوں سے مسلمان اسلام کے اندر، اسلام میں کتنے فتنے کھڑے کیے گئے، اور اسلامی تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے ان 1500 سالوں میں۔ یعنی کوئی صدی ایسی نہیں یا کوئی عشرہ ایسا نہیں کہ جس میں مسلمانوں کی مخالفت نہ کی گئی ہو، اور کفار نے مل کے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال نہ چلی ہو، لیکن کیا وہ اس رسی کو توڑ سکے ہیں؟ اسلام کے اندر بڑی جان ہے، بڑا مضبوط دین ہے یہ۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کے سب، کوئی پیچھے نہ رہے۔ یعنی چند نے پکڑا ہوا اور چند نے نہ پکڑا ہوا تو یہ نقصان ہوگا۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسی دین کو بطور اسلام دین کے قبول کر لیا ہے، تو پھر اسی میں ہی رہنا ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، یعنی اپنے اندر گروہ مت بنا لو، فرقے مت بنا لو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہی ہمارے اندر جو اتحاد ہے، اتفاق ہے اللہ کی مضبوط، اللہ کی رسی پر، اس کو اگر چھوڑ کے کسی نے اور کی رسی پکڑنا چاہی یا کسی اور کی طرف مائل ہو گیا، تو یہ فرقہ فرقہ ہونا ہے۔ تو اس فرقہ فرقہ ہونے سے نقصان یہ ہوگا کہ ہم خود کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، اور پھر ہمارے اس انتشار کو دیکھ کے دشمن بھی ہمیں اکیلے اکیلے پا کے توڑ دے گا، کاٹ کے رکھ دے گا۔ بچپن میں ہمارے اسکول کی جو کتابیں ہوتی تھیں اردو کی، تو اس میں ایک بڑی اچھی کہانی لکھی تھی کہ ایک بزرگ بوڑھا باپ جو دیکھتا اپنے بچوں کو، نوجوان بیٹے تھے اس کے، ہر وقت آپس میں لڑتے تھے، تو میں ہوتی، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ بوڑھا سمجھا کے تنگ آ گیا کہ باپ کی اولاد ہو تم، میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم بات ہی نہیں سمجھتے۔ تو آخری وقت جب آیا بوڑھے کا تو سارے سر پہ کھڑے ہو گئے، 5-7 بیٹے تھے، سر پہ کھڑے ہو گئے، تو سب نے منہ لٹکایا ہوا،
کہنے لگے ابا جان کوئی نصیحت کیجیے ہمیں، ہم نے واقعی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یوں کرو، جاؤ جنگل میں لکڑیاں لے آؤ، جو بھی لکڑی لا سکتا ہے کوئی بھی وہ لے آئے، اٹھا کے لاؤ۔ تو سب گئے جنگل میں، ہر کوئی 1 2 3 4 لکڑیاں اٹھا کے لے آیا۔ تو اس نے ایک لڑکی ایک بیٹے کو دی اور کہا اس کو توڑو، تو اس نے آرام سے توڑ دی۔ دوسری دی دوسرے کو، اس نے بھی توڑ دی۔ تیسری، سب کو دی ایک ایک لکڑی، سب نے ایک ایک توڑ دی۔ کہا ٹھیک۔ اب اس نے کہا یہ باقی لکڑیاں جو ہے نا 8 10 ان کو ذرا مضبوطی سے ان کا گٹھا بناؤ۔ تو انہوں نے گٹھا بنا دیا۔ انہوں نے کہا ایک کو دی کہ اس کو اب توڑو، وہ زور لگائے نہ ٹوٹے۔ دوسرے کو کہا تم اس سے مل کے ذرا توڑو اس کو۔ دونوں نے مل کے توڑنا چاہا تب بھی نہ ٹوٹی۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6 7 بچوں نے، نوجوانوں نے مل کے ان 7 8 لکڑیوں کا گٹھے کو ٹرائی کیا کہ ہم اس کو توڑ سکیں، لیکن نہیں توڑ سکے۔ تو والد نے کہا بیٹا میری یہی نصیحت ہے کہ اگر اکیلے اکیلے رہو گے تو اس طرح جس طرح تم نے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا ہے تو لوگ تمہیں توڑ دیں گے، اور اگر اکٹھے رہو گے تو 8 بندے مل کے بھی تمہیں نہیں توڑ سکتے۔ میری نصیحت ہے۔ تو یہی وہ نصیحت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ دین ہے، دین۔ کوئی بھی تمہیں دین کے بارے میں کچھ کہے تم سب مل کے اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ کوئی تمہیں بے دین بنانا چاہے کسی ایک کو تو سب آگے بڑھ کے اپنے اس بھائی کو تھام لو، اور اس کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا۔ کیونکہ جو بکری غلے سے، اپنے گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ بھیڑیا اسی کی طاق میں ہوتا ہے۔ بھیڑیے موجود ہیں دنیا میں، وہ ایسی بکری کو پکڑ لیں گے، نوچ کھائیں گے، اور پھر وہ بعد میں پچھتائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب تھے تم دشمن۔ اعداء عدو کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا انعام کیا ہے۔ تم مسلمان ہوئے ہو، مسلمان ہونے سے پہلے مکہ میں دیکھو تم مختلف قبائل میں، چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور پھر مدینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے تو انصار اور انصار کے دونوں گروہ جو تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے تھے۔ معمولی معمولی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اور لڑائی پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں تک باقی رہتی تھی۔ ایک قبیلے کے فرد نے اگر کسی قبیلے کے فرد کو قتل کیا تو وہ بدلے میں ان کے 2 بندے قتل کر ڈالتا تھا موقع پا کر۔ یہ حالت تھی، یہ دشمنیاں تھیں تمہاری آپس میں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسلام قبول کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے۔ اسلام آیا، ایک اللہ کے بندے بنے، ایک دین کو تم نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو اس کے نتیجے میں دیکھو آج تم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ہمدردی ہیں تمہاری ایک دوسرے کے بارے میں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ یہ دین ہی ہے جس کی نعمت سے تمہارے اندر دشمنیاں ختم ہوئیں، تم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو چاہنے لگے، بلکہ اپنی ذات پر اپنے اسلامی بھائی کو تم نے ترجیح دی۔ یہ بھائی چارہ دین کی وجہ سے قائم ہوا ہے، دین کی وجہ سے۔ دین میں رہو گے تو یہ بھائی بھائی بن کے رہو گے، اور اگر کسی نے دین کو چھوڑنے کی کوشش کی، الگ ہونے کی کوشش کی، الگ فرقہ بنایا، تو یہ بھائی چارہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ وَكُنْتُمْ، اور دوسری بات، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، کنارے پر گڑھے کے، مِنَ النَّارِ، آگ کے۔ یعنی اسلام سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کفر میں ڈٹے ہوئے تھے،
اور کفر گویا کہ بالکل ایسا تھا جیسے تم کوئی گڑھا ہے گہرا سا، اس کے کنارے پہ کھڑے ہو، اور جو ہی تمہیں موت آتی فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اسی گڑھے میں جا گرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کروا کے تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، تم آگ میں جانے سے بچ گئے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، کتنی مہربانی ہے اللہ کی تم پر۔ وہ چاہتا تو کسی اور کو ہدایت دے دیتا، چاہتا تو اللہ کا رسول کسی اور ملک میں کھڑا کر دیتا۔ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اپنی آیات کے ذریعے ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، ماضی تمہارا کیا تھا، اب تم کیسے ہو۔ ماضی میں تمہاری عزت نہیں تھی، اب تمہاری عزت ہے۔ ماضی میں بڑا چھوٹے کو ذلیل کرتا تھا، اس کی توہین کرتا تھا، اب کوئی چھوٹا ہو، کوئی غیر ہو، کوئی کالا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی توہین کرے یا اس کو ذلیل کرے، بلکہ اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب کی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ ہو منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ، یعنی تمہارے اندر میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ یدعون الی الخیر، وہ دعوت دیتے ہوں خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیتے ہوں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہوں برائی سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ تم مسلمان تو بن گئے ہو، لیکن تم مسلمانوں کو ریمائنڈر دینے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تمہارے اندر ضرور ایک گروہ ہو، اور یہ گروہ کون ہو؟ جس کا ایک کام یہ ہو کہ یدعون الی الخیر، جو دعوت دیتے ہوں خیر کی، یعنی غیر مسلم جو ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں، یعنی غیر مسلم بھی مستحق ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، کیسا دین ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تم سے دین سیکھیں، یا دین کی آواز تمہاری ان تک پہنچے۔ تو تمہارے اندر ضرور ایک گروہ ایسا ہو جو خیر کی طرف، یعنی اسلام کی طرف بلائے لوگوں کو۔ اسلام خیر ہی خیر ہے، حقیقت ہے۔ اسی خیر کے لفظ پہ آپ غور کریں، اسی کو اگر آپ متعارف کرائیں تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے۔ کیا اس میں خیر ہے؟ یعنی ایک بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اور غلطیاں کرتا ہے تو اسی سے معافیاں مانگتا ہے۔ جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی برائی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، لوگوں کے حقوق نہیں چھینوں گا، تو بتائیے کیا دنیا اسی خیر کی طالب نہیں ہے آج؟ تو یہی وہ خیر ہے، اسلام خیر ہی خیر ہے۔ پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیں معروف کا۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ معروف، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہو اس کو معروف کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہو اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیں معروف کا، یعنی دین، اچھی باتیں اللہ نے جو پسند کی ہوئی ہیں، اللہ جن کی تعریف کرتا ہے۔ تو لوگوں کو معروف کا، معروف میں بہت سی عبادات بھی آ جاتی ہیں، ساری کی ساری،
کہ 5 وقت کی نماز ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، قرآن کا سمجھنا ہو، صبح و شام کے اذکار ہوں، توبہ ہو، استغفار ہو، تسبیح ہو، تعلقات اور معاملات آپس کے اچھے ہوں، رشتہ داری نبھائی جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، چھوٹوں پر رحم کیا جائے، شفقت کی جائے، یہ سب معروف چیزیں، معروف، وہ معروف کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکیں منکر سے، ہر اس ناپسندیدہ چیز کو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، گانے ہیں، ڈانس ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، حرام کاروبار، ان تمام چیزوں کو معروف کہا ہے۔ تو یہ چیزیں معروف کی اور منکر کی، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے باہر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک گروہ تیار ہو جو غیروں کو دعوت دے کے آؤ مسلمان بنو، اور اپنے اندر بھی ایک گروہ ہونا چاہیے جو اپنے لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ یہ تو باقاعدہ ایک بہت زبردست انسٹیٹیوشن ہے جو دین نے متعارف کرایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سوسائٹی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں میں معروف کو انٹروڈیوس کرائے اور منکر سے ان کو پرے کرے۔ اس لیے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ہماری تاریخ میں جب بھی کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہاں کچھ علماء تھے، ایسے لوگ ایسے تھے، آپ جہاں کہیں منکر دیکھیں اس کو آپ روکیں، اور جہاں کہیں بھی آپ معروف لانا چاہتے ہیں وہاں لے آئیں، اور یہ موسٹلی علماء ہی کرتے تھے، والنٹیئرز ہوتے تھے جو ان کاموں کو کرتے تھے۔ شادیاں ہیں اور اسی طرح ان کی میتیں ہیں، پھر اس طرح لوگوں کے آپس کے کاروبار ہیں، مارکیٹیں ہیں، نکل جاتے وہاں دیکھتے تھے لوگوں کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران مدینہ کی مارکیٹ کا نگران بنایا تھا، شفا بنت عبداللہ ان کا نام تھا، یہ صحابیہ رسول ہیں، مارکیٹ جاتی وہ دیکھتی کہ دکاندار گاہک سے کس طرح ڈیل کر رہا ہے، چیز جو بیچ رہا ہے وہ کیسی بیچ رہا ہے، اور پھر جب دیکھتی کہ واقعی کوئی بے ایمانی ہو رہی ہے تو لوگوں کو پرے کر کے اس کو کہتی ہیں باز آ جاؤ، یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نہیں چلے گا، یہاں کام بند کرو اس کو۔ وہ گھبرا جاتا، وہ کہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شکایت ملتی تو خود تشریف لے آتے اور اس دکاندار کو کہتے دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے، ان کا بازار میں جس دکاندار کو کہنا کہ یہ تمہارا مال صحیح ہے تم بیچ سکتے ہو، میری بھی وہی بات ہوگی، اور ان کا کسی دکاندار کو یہ کہنا کہ یہ غلط مال ہے، ملاوٹ مال ہے، یہ نہیں بیچ سکتے، یا دکان بند کر دو، تو ان کا جو کہنا ہے وہ میرا کہنا ہے، صاف کہتے تھے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی کچھ عرب ریاستیں ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، وہاں پر بھی ایک گورنمنٹ کی ایک باقاعدہ وزارت ہے، اس کا نام بھی یہی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ کام کرتے ہیں پورے ملک میں، کہیں بھی کوئی خدا نہ خواستہ منکر ہو رہا ہو تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام نہ ہو، جا کے سمجھاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ بڑا کام ہے، یہی ذمہ داری ہے اس امت کی۔ امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا یہ کام ہے، یہ ٹائٹل ہے ان کا، اگر اس کام کو چھوڑ دیں گے تو اس ٹائٹل کی پھر کوئی ضرورت نہیں، پھر یہ ٹائٹل اسی طرح چھین لیا جائے گا جس طرح بنو اسرائیل سے کہا گیا تھا فضلتکم علی العالمین، ان سے چھین لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی یہ ٹائٹل چھین لے گا۔ تو اس لیے ایک ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی جب بھی اس کو پتہ ہو یہ معروف ہے تو وہ معروف کا بتائے دوسرے کو،
اور جب یہ پتہ ہو کہ یہ منکر ہے تو وہ منکر کو اچھے طریقے سے روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو مسلمانوں میں کوئی بھی کسی منکر کو دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، کہ بھائی نہیں اس کو پرے کر دو، کہے ذرا اپنی اتھارٹی استعمال کرے، جو بھی زور، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے رکھا ہے، جو اتھارٹی دے رکھی ہے، اس اتھارٹی کے استعمال کرتے ہوئے منکر کو روکے ہاتھ سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے روکے، کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں لکھ دوں، مگر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے، وہ شاید اس سے ناراض ہو، تو پھر یہی کر سکتا ہے کہ اس کو جا کے نصیحت کر سکتا ہے زبان سے، خدا خوفی یاد دلائے اس کو، اللہ کا حکم سنائے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکام سنائے اس کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر ہاتھ سے اور زبان سے نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل سے اس کو ضرور برا جانے، اور یہ دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، بڑے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اچھے ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ میں اب باپ ہوں تو میرے گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں، شوہر ہوں تو میں اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں، بڑا بیٹا ہوں تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں، اور اگر کوئی آڑے آتا ہے تو کم از کم زبان استعمال کر سکتا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی آڑے آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہوگا، بڑی مجبوریاں ہیں، تو پھر کم از کم دل سے نفرت ضرور کرے، خود پرے رہے، اس میں شامل نہ ہو۔ یہ ہے وہ جو اس طرح کے کام کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقہ فرقہ بن گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد، بعد اس کے، ما جو، جاءہم، آ گئیں ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ یہاں یہ سمجھا ہے مسلمانوں، یہ نصیحتیں تمہیں کی جا رہی ہیں، اکٹھے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ اختلاف کی جو بات ہے، اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نیچرل ہوتا ہے، طبعی اختلاف۔ طبعی اختلاف جائز ہے کہ میرے مزاج کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں نہیں مانتا، اور ایسے مزاج جو ہے نا باپ بیٹے کے بھی ہوتے ہیں، والد کچھ کہہ رہا ہے اور بیٹا کچھ کہتا ہے، بیٹے کو بات سمجھ نہیں آتی، یا بیٹا اپنے والد کو سمجھانا چاہتا ہے، ابا کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے گھر میں میاں بیوی کا بھی آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات ہوئی، تو یہ اختلاف کوئی بات نہیں، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، نہ اس کو بڑا بنایا جائے، اس میں انسان دل کھلا رکھے۔ لیکن ایک اختلاف ہے فکری، کہ دین کچھ کہے اور بندے کا اختلاف ہو دین سے، کیونکہ دین میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں، دین تو صاف ستھرا ہے، بلکہ اس شخص کو دیکھے جو اس سے اختلاف کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ دین میں اختلاف تلاش کریں۔ یہ دین ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں اگر میری سوچ آتی ہے اور میں اپنی سوچ کو جو دین کہہ رہا ہے اس کے بالکل ہی اگینسٹ یا کچھ اور بنا کے پیش کرتا ہوں، تو یہ میری فکر کا اختلاف ہے دین سے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو فکر کا اختلاف ہے، یہ اگر تعصب اختیار کر لے تو یہیں سے مسلمانوں کے اندر تفریق شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تفریق جو ہے نا، یہ اس کی نصیحت کی ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جو فرقہ فرقہ بن گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا۔
کب کی اختلاف کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، کھلے دلائل، واضح قسم کی دلیل مل گئی ان کو کہ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کی آیت ہے، کھلی بات تھی۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ ایک نے کہا نہیں اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا ادھر بیٹھا تھا اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہاں ان میں لڑائی شروع ہو گئی، ہم صحیح ہیں تم غلط ہو۔ یہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ دین ویسے کا ویسا ہوتا ہے، مگر لوگ اپنے اختلاف سے اس دین کو بھی اختلافی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلط حرکت ہے، اس کو منع کیا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ ہر شخص کو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کو دین کے تابع رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو دین پر مسلط کرے۔ یہ سرکشی ہے، اس کو بغی کہا گیا، بغی قرآن مجید میں۔ یہ صحیح فکر نہیں ہے، جو اپنی فکر کو دین پر مسلط کرتا ہے وہ سرکش انسان ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دین کے مقابلے میں اس کی سوچ بڑی عاجز بن جائے، اس کی فکر بڑی متواضع بن جائے، اور یہ تہیہ کر لے سوچنے سے پہلے یا کہنے سے پہلے کہ میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن اگر یہ سوچ دین کی کسی بات کی مخالفت میں ہے تو اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ تو ہونا یہ چاہیے، مگر پہلے لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ دین کو اختلافی بنا کے پیش کر دیا، اور اپنی بات کو دین پر ترجیح دے کے اپنا الگ فرقہ بنا دیا، اور دوسرے نے اپنا الگ فرقہ بنا دیا۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم میں یہ حرکت نہ ہو، تم میں یہ حرکت نہ ہو، جو اہل علم ہے وہ بھی یہ حرکت نہ کریں، اور عام پبلک کی بھی یہ سوچ بنائی ہے کہ وہ بھی اپنی سوچ کو کہاں رکھے؟ حبل اللہ کی طرف، کہ جو اللہ نے دین دیا ہے بس ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ فلاں کیا کہتا ہے۔ دین کو سمجھیے، نہ کہ دین کے ذریعے شخصیات کو سمجھیے، نہ کہ شخصیات کے ذریعے دین کو سمجھیے۔ جب شخصیات کے ذریعے دین کو سمجھا جائے گا تو فرقہ فرقہ ہم بنیں گے، یاد رکھیے۔ اور دین کے ذریعے جب شخصیات کو سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کون ہیں، کیا کہتے ہیں۔ دلائل ہوں بندہ ان کو نہ مانے تو یہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ اللہ فرماتے ایسے نہ کرنا، جس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تمہارے اختلاف بڑھتے بڑھتے رزلٹ یہ نکلے گا کہ تم مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگ یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ دین کے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے دین کی کوئی خیر خواہی نہیں کی، نقصان پہنچایا انہوں نے اپنی حرکتوں سے۔ یعنی آپ اس وقت ذرا سوچیں، تھوڑا سا سوچیں، ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے۔ ایک غیر مسلم اگر ہمارے ہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس نے دین سمجھ لیا، یا اناؤنس کیا شہادت کا، اور لوگوں نے بڑی مبارکبادیں دی، بات ہو گئی۔ وہ گھر گیا تو اس کو ایک فون آیا، تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں۔ کہاں گئے تھے؟ فلاں۔ وہ لوگ تو غلط ہیں، تم نے اگر صحیح مسلمان ہونا تو ہمارے پاس آؤ، یہ ہمارا سینٹر ہے، اس سینٹر میں آ جاؤ۔ وہ پریشان، یار میں کیا کیا ہے، میں تو مسلمان ہوں اور یہ غلط لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ چلیں پھر میں ان کے سینٹر میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں گیا، انہوں نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا، اس نے اناؤنسمنٹ کی، پھر اس کے بعد وہ باہر نکلا، گھر آیا تو اس کو 30 کا فون آیا، اور تم کہاں گئے تھے؟ سنا مسلمان ہو؟ کہاں؟ فلاں جگہ۔ اور نہیں، وہ تو دونوں غلط ہیں، تمہارا تو حال ایسا ہوا ہے جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔
صحیح مسلمان ہونا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ اب بتائیے، کیا یہ مسلمان جو نیا ہوا ہے یہ مسلمان رہے گا؟ وہ تو چھوڑ جائے گا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو دوسرے اپنے خلاف کر دیتے ہیں، دوسرے کے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی اپنا دین اپنے پاس رکھو، میں جہاں تھا وہاں زیادہ بہتر ہوں۔ یہ نقصان ہو رہا ہے۔ کون سی دین سے محبت ہے ہماری؟ ہمیں تو اپنے فرقوں سے محبت ہے، دین سے تو محبت نہیں ہے۔ اس شخص کو جو مسلمان ہوا ہے کم از کم ہم اتنا ہی برداشت کر دیتے، چلو یار کلمہ تو پڑھ لیا اس نے، لیکن جب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط جگہ پہ گئے ہو اور ہماری ان غلطیوں سے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے بھائی اپنا دین اپنے پاس رکھو، میں کفر میں جیسے تھا وہی بھلا۔ اب بتائیے اس کی سزا کون بھگتے گا؟ کون گناہ گار ہے اس کو مرتد کرنے کا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برحق ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں بھائی دین کا شربت اس کو پینے دو۔ یہ کیا اس نے کلمہ پڑھا تم کہتے تو نہیں؟ یہ نقصان جو ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ کیا سزا ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ آگے اس لیے سمجھا ہے اس کی سزا کے بارے میں، یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے چہرے، کچھ وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے۔ اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں دو قسم کے چہرے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن، بڑے مطمئن، خوش، رونق ہوگی ان کے چہروں پہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، رسوا ہو رہے ہوں گے۔ ان کالوں سے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں کہوں گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ یہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ پچھلی آیت پڑھیں تو اس میں صاف کہا اللہ تعالیٰ نے، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقہ فرقہ نہ بننا۔ یہ انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کفر کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد؟ اور تم تو مومن تھے، تمہیں تو دین دیا تھا، اس دین کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور فرقہ پرست بن گئے اور مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی۔ یہ کفر ہے، کفر قرآن مجید کی روح سے کفر ہے۔ اور اگر مزید سمجھنا ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں اور دوسری کتابوں میں بھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہودی 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، میری امت کے لوگ جو فرقوں میں بٹ جائیں گے، 73 فرقوں میں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جو سمجھتا ہے نا یہ ضعیف ہے، وہ اصل میں اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ وہ فرقہ پرست ہے۔ یہ حدیث اس کی فرقہ پرستی کی جڑ کاٹتی ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں نہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میں اپنے فرقے پر قائم رہوں گا، اپنے گروہ اور اپنی جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہتا، ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جو بچنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں ہوں، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس منہج کو لے کے چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے اس منہج کو چھوڑا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔
یہ حدیث ہے. اب اس حدیث پہ ایک بات قابل غور ہے ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جائیں گے، ایک بچے گا. وہ ایک کون ہے؟ آپ نے نام نہیں لیا، کوئی نام نہیں بتایا آپ نے، بلکہ اس قسم کے لوگوں کی یا اس جماعت کی آپ نے وضاحت یوں فرما دی، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر قائم رہنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. نام نہیں لیا آپ نے. کوئی فرقہ نہیں ہے ایسا جو بن سکے مسلمانوں کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میں ہوں جنت میں جانے والا اور میں ہوں وہ فرقہ. یہ عمل کے ذریعے پتہ چلے گا، عمل کے ذریعے، سوچ کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جس کے اندر یہ خواہش ہے کہ آج اس دور میں میری خواہش یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا میں اسی کو اپنانا چاہتا ہوں. اسی سے آپ اندازہ کر لیں، آپ خود اپنی امت کے بہت سے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک بچے گا 72 دوسری طرف جائیں گے. یہ فرقہ پرستی کتنی مضر چیز ہے. ایسے ہی لوگوں کو کل قیامت کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، فرقہ فرقہ بن گئے، ایک دوسرے کے خلاف تم نے فتوے دیے، برا بھلا کہا، مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی، اتحاد کو پارا پارا کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو تم عذاب کو بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اب اس کی سزا یہی ہے کہ تمہیں عذاب چکھایا جائے. یہ کفر کا ارتکاب ہے، یقین مانیے کفر کا ارتکاب ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، دیکھیے نصارہ، یہ آیت کہی تو یہی جاتی ہے کہ یہ نصرانیوں اور جیوز کے بارے میں ہے. بھائی جب قرآن اترا تھا تو یہ ان کے بارے میں تھی اور مسلمان متحد تھے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہی طریقے اختیار نہیں کر لیے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں کو فالو کرو گے جو تم سے پہلے تھے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، حتیٰ کہ ان کی گراوٹ کا اگر یہ مقام بھی تھا کہ وہ گرتے گرتے ایک سوراخ میں داخل ہو گئے تو تم نے کہنا ہے کہ ہاں بھائی اس میں بھی کوئی فائدہ، تو تم بھی اسی سوراخ میں داخل ہو گئے. تم تو ایسے ان کے فالوور بن جاؤ گے. آج مسلمان فالو کرتے ہیں، حقیقت قرآن کو ہم کم کر رہے ہیں، ان کے طریقے کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. وہی نفرتیں، وہی عداوتیں، وہی گروہ بندیاں، وہی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، وہی الگ الگ مسجدیں بنانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں. آپ کبھی موقع ملے تو یورپ چلے جائیں، وہاں جا کے پرانے جو خاص طور پر اسکاٹ لینڈ ہے یا اسی طرح اور شہر ہیں، جرمنی کے مختلف شہر ہیں، وہاں جا کے دیکھیں آپ کو ایک ہی گلی میں یہاں ایک چرچ نظر آئے گا، درمیان میں اور تیسرا اس کنارے پہ. گھر سے جو بندہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے نہ میں اس چرچ میں، نہ اس میں عبادت کروں گا، نہ اس میں، یہاں میری کہیں نہیں ہوتی، یہ غلط لوگ ہیں، میری عبادت ہو شہر کے کنارے پہ جو دوسرا چرچ ہے نا میں وہاں جاؤں گا. یہ نفرتیں تھیں ان میں، یہ ریکارڈ موجود ہے. اس وقت بھی آپ جائیں تو وہاں ایک ایک چرچ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کتنی نفرتیں تھیں ماضی میں. آج وہی نفرتیں ہمارے اندر ہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ جو سفید ہوں گے چہرے جن کے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ رحمت میں ہوں گے اللہ کی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. میدان محشر میں کچھ لوگوں کے چہرے سفید بھی ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا میں ایسی فرقہ پرستی سے الگ رہے.
اختلاف میں نہیں پڑے، انہوں نے اسی طریقے کو تھاما جو اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا تھا. بس تعصب کی یا نفرت کی کسی چیز کو انہوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ اپنے آپ کو ایک مسلمان ظاہر کیا، اور اسی پر ہی وہ چلتے رہے حتیٰ کہ ان کا آخری وقت آ گیا. ان فتنوں سے وہ بچے رہے، پرے رہے. تو ایسے چہرے جب قیامت کو اٹھیں گے تو ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، نیک عملی کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، صحیح منہج کی وجہ سے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت چھا رہی ہوگی، اللہ ان پر خوب مہربان ہوگا، اس وقت بھی ہو رہا ہوگا. ہم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں وہ اسی رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی میدان محشر میں بھی اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی. تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ آیات ہیں اللہ کی، ہم پڑھ رہے ہیں انہیں، علیکہ آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یریدو وہ ارادہ رکھتا، ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین جہان والوں سے. یہ احکام ہیں، یہ آیات ہیں اللہ کی جس میں صاف صاف باتیں سمجھا دی گئی ہیں. اللہ کے رسول آپ کے ذریعے یہ باتیں دوسروں کو بھی پہنچائی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کو، اور آپ کے ذریعے آپ کے آئندہ امتیوں کو بھی پہنچائی جا رہی ہیں. اور یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، بالحق، سچی اور کھری باتیں ہیں، ایسا ہی ہوگا. اور اللہ کل قیامت کو یہ دو قسم کے چہرے کیوں بنائے گا؟ یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ اس لیے کہ انصاف کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں سب لوگوں کو یہ تعلیمات کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں، کل کو یہ نہ کہیں اللہ نے ہم پر بڑا ظلم کیا، ہمیں بتایا نہیں. اس لیے سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں دین کے لیے کتنا مخلص ہوں. اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی. اب یہ بندوں کا کام ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، کھری کھری باتیں دنیا میں بھی سمجھا دی ہیں، اور آخرت میں بھی وہ انصاف کر کے صاف کہے گا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. انسانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یہ بھی یاد رکھیے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے یہ حکم دے، اللہ کو زیب دیتا ہے یہ باتیں سمجھائے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہیں، تم بھی اسی کے ہو. جس طرح وہ اس کے کنٹرول میں ہیں، ان کو اس نے حکم دے رکھا ہے، وہ اس حکم کے پابند ہیں، اس طرح تمہیں بھی حکم دے رہا ہے، مگر تمہاری آزادی کے ساتھ. تم چاہو تو اس حکم کو مان لو، چاہو تو نہ مانو، مگر وہی حکم دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. چلے گی تو اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کے معاملات جو ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک ڈسپیوٹ، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کی طرف جائے گا، کسی اور کی عدالت میں نہیں جائے گا. اسی کی کورٹ میں جانا ہے سب کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.